अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। अंधेरी रात है, कमरे की खामोशी में सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही। हाथ उठे हुए हैं, आंखें नम हैं, लबों पर एक ही सवाल चिमट गया है, या अल्लाह कैसे पता चले कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। ये सवाल सिर्फ आपके ही नहीं, हम सब के हैं। आइए आज दिल की इसी सवाल का जवाब आसान लफ्जों में ढूंढते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि दुआ किसी दर की दस्तक नहीं जिसका मालूम ना हो। हमारा रब खुद कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। सूरह गफ्फार आयत 60। और वो इतने करीब हैं कि फरमाते हैं, मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। सूरह बकरा आयत 186। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, दुआ ही इबादत है। सुनान तरमीजी, यानी दुआ सिर्फ मांगना नहीं, जुड़ना है, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना है। अब आते हैं असल बात पर, कबूलियत की निशानी क्या हो सकती है। ध्यान रहे, हर दुआ का नतीजा एक जैसा नहीं होता। हदीस में आता है, जो मुसलमान गुनाह या खताए रहमी की बात ना मांगे, अल्लाह उसे या तो वही अता कर देता है या आखिरत के लिए ज़ख़रिया कर देता है, या किसी मुसीबत को उससे दूर कर देता है। सुनन तरमीज़ी। इसलिए कबूलियत हमेशा हाँ अभी की सूरत में नहीं आती, कभी बेहतर की सूरत में आती है, कभी बाद में की सूरत में। इसलिए महबूब खुदा ने ये भी सिखाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दबाजी ना करे और ना कहे कि मैंने दुआ की। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल, एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें, +919546607833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। मगर दुआ कबूल नहीं हुई। सही बुखारी और मुस्लिम। अब दिल थाम के सुने वो निशानियां जो अक्सर दिल को खबर दे देती है कि दिल रहमत खुल चुका है। पहला, दिल में इत्मीनान उतरना। कभी ऐसा हुआ है कि दुआ के बाद दिल हल्का सा हो गया हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे सीने में ठंडक सी फैल गई हो। कुरान कहता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। सूरह अल-रद आयत 28। ये इत्मीनान एक खूबसूरत इशारा है कि ऊपर से नजर हो चुकी है। हदीसे कुदसी में भी है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। सही बुखारी और मुस्लिम। जब आप अच्छे गुमान रखते हैं तो ये हसीन इत्मीनान ऐसी अच्छी गुमान की खुशबू है। दूसरा, नेकी की तौफीक और गुमराही से दूर। कबूलियत की हवा चलती है तो आदमी के कदम खुद ब खुद नेकी की तरफ उठने लगते हैं। दिल कहता है, नमाज ना छूटे, ज़बान नर्म रहे, नज़र नीची हो। और अगर आपने दुआ के बाद गुनाह से तौबा की तौफीक पाई या हलाल रिस्क की तरफ मजबूत से रुख मोड़ा, ये भी बहुत कीमती निशानी है। साथ ही एक तस्बीह भी याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का जिक्र किया जो सफ़र में बिखरे बाल आसमान की तरफ हाथ उठाए दुआ करता है, मगर उसका खाना पीना लिबास सब हराम हो, तो फिर उसकी दुआ कैसे कबूल हो। सही मुस्लिम। यूँ समझ लें, हलाल की तरफ कदम बढ़ाना खुद कबूलियत का दर खोलने की अलामत है। तीसरा, असबाब का बन जाना। जहाँ से गुमान न था, बाज दफ़ा दुआ करते हैं और अचानक रास्ता बनने लगता है। वो बंद दरवाजे जहाँ से उम्मीद न थी, खुद ब खुद खुलने लगता है। कुरान वादा करता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उससे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। सूरह अल तलाक आयत 2-3।
اگر آپ دیکھیں کہ باریک چھوٹے چھوٹے اسباب بن رہے ہیں، لوگ مدد کو مل رہے ہیں، فیصلے آسان ہو رہے ہیں، تو یہ بھی قبولیت کی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ اس پل شکر کی توفیق ملے تو سمجھے مزید رحمت آ رہی ہے، کیونکہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت 7۔ چوتھا، آنسو ٹوٹا۔ سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ ہوا دل رات کی تنہائی، رات کے آخری پہر میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، آپ کے آنسو بہہ جائیں، دل نرمی پکڑ لے، زبان سے بسکتا یا رب نکلے، یہ لمحات قبولیت کے قریب ترین ہے۔ حدیث ہے، رات کے آخری حصے میں رب فرماتا ہے، کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اور ایک اور موقع، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے، پاس ان میں خوب دعا کرو۔ صحیح مسلم۔ اگر دعا کے دوران آپ نے قرب محسوس کیا، یہ قربی ہے جو قبولیت کی مہک ہے۔ یاد رہے، یہ آنسو نہ آئے تب بھی دعا بے وزن نہیں ہوتی، بس یہ علامت یقین کو تازہ کر دیتی ہے۔ پانچواں، خیر کا در خیر کی طرف کھلنا۔ کبھی کسی کی طرف سے اچانک پیغام آ جائے، کوئی نصیحت سنائی دے، کوئی آیت یا بات دل پر بجلی کی طرح گری اور بالکل وہی قدم اٹھا لیا جائے جو آپ مانگ رہے ہیں، یہ بھی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، جب تم اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہو تو فرشتہ کہتے ہیں آمین، اور تمہارے لیے بھی ویسے ہی ہو۔ صحیح مسلم۔ اس لیے جب آپ کسی کے لیے خیر مانگتے ہیں اور زندگی میں خیر کا بہاؤ بڑھتا ہے، سمجھے آسمان کے آسمانیں اتر رہی ہے۔ چلیے اب 3 قصے سنتے ہیں جو دل کو ہمت دیتی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے پکارا کہ میں تکلیف میں ہوں، تو اللہ نے ان کی دعا قبول اور تکلیف دور کر دی۔ سورہ الانبیاء آیت 83-84۔ قبولیت کبھی بیماری میں شفا بن کر آتی ہے، کبھی دل کے صبر کی شکل میں۔ یونس علیہ السلام نے اندھیرے میں اللہ کو پکارا تو جواب آیا اور نجات ملی، اور ساتھ یہ اصول بھی دے دیا گیا کہ ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ سورہ الانبیاء آیت 87-88۔ یعنی آپ کی دعا بھی آپ کو اندھیروں سے نکال سکتی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے نا امیدی میں بھی دعا کی، فرشتوں نے خوشخبری دی۔ سورہ العمران آیت 38-39۔ مطلب عمر، حالات، لوگ، کچھ بھی رب کے فیصلے کے آگے رکاوٹ نہیں۔ ایک اور خوبصورت بشارت، اللہ بہت حیادار ہے اور کریم ہے۔ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹانے سے حیا کرتا ہے۔ کتنا پیارا رب ہے۔ تو کیا کرے، ہر دعا کے بعد اپنے دل میں یہ یقین رکھے کہ میری بات سنی گئی ہے۔ اگر جواب دیر سے آئے تو سمجھے یہ تو میرے لیے خیر ہے، یا کچھ بہتر بن رہا ہے، یا آخرت کے لیے خزانہ جمع ہو رہا ہے۔ جلدی نہ کریں، بے شک دستک دیتے رہیں۔ دل چاہے تو دعا کی یوں سنہرے لمحات ضروری پکڑیں، اور جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی اور ایک آخری بات، ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ قبولیت کی علامات ہمیشہ شور نہیں مچتی ہے، کبھی وہ خاموشی سے آ کر دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ سکون، توفیق چھوٹے چھوٹے دعا کے پیچھے چلنے لگے، جیسے کہ آنسو بہنا، گھبرانا نہیں، ہمت رکھنا، ہمت نہیں ہارنا۔ ہمارا رب کریم ہے، سنتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین جواب دیتا ہے۔ اللہ کرے آپ کی ہر حلال دعا قبول کرے، آپ کے حق میں آپ کے لیے سب سے بہتر رنگ میں پوری ہو۔ آمین ثم آمین۔ یہ کچھ چند نشانی ہے جو کہ بتلاتا ہے
کہ آپ کی دعا جو ہے وہ کس طرح قبول ہو سکتی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو کیا وجوہات ہیں، اور اگر نہیں ہو رہی تو پلیز آپ لوگ صبر اختیار کریں۔ اگر آپ نے کسی چیز کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ دیکھیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ضد لگائی ہوئی ہے کہ مجھے شادی ایک پراپر جگہ ہی کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے چوائس رکھی ہے اللہ کے سامنے، اللہ کی چوائس آپ نے نہیں مانی ہے۔ تو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ آپ کا اگر چوائس ہے تو اللہ تعالیٰ کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ جب وہ عطا کریں گے نا تبھی آپ کو وہ چیز ملے گی، اور اگر آپ ہار مان چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی چیز ہے جو آپ کے راستے میں اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں وہ چیز کو مان لیجئے۔ اور اگر آپ کو ضد ہے کہ مجھے وہیں شادی کرنی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، یا کوئی بھی چھوٹے موٹے دعا جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول کرے، تو آپ نے یہ نہیں مانگا کہ یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اسے بہتر بنا کے بھیجے۔ آپ نے سیدھا اللہ سے بولا ہے کہ مجھے اس شخص سے، اس فلاں سے مجھے شادی کرنا ہے۔ تو آپ لوگ ہمیشہ اپنے حق میں دعا کریں۔ اور آپ لوگ کہاں سے ہیں، میری ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کمنٹ میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہونے پر میں بناؤں تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔